آیت کریمہ نمبر 114 سورۃ النساء۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے اندر معاشرے کے اندر آپس میں سرگوشی، مشورے، میٹنگ، مختلف قسم کی چیزیں طے کی جاتی ہیں، ان کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ جتنی بھی دنیاوی معاملات میں مشورے ہیں، میٹنگ ہیں، سب وبال جان ہیں، سوائے تین چیزوں کے۔ کوئی رفاع عامہ کے لیے مشورہ کر کے صدقے کے لیے سوچ و بچار کرتا ہے غریبوں کے لیے، یا بلائی کو پھیلانے کے لیے میٹنگ اور مشورہ کیا جاتا ہے، یا لوگوں کی اصلاح کے لیے معاملات اور میٹنگیں کی جاتی ہیں، مشورے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تو خیر والے ہیں، اس کے علاوہ جتنا ہے انسان کے لیے وبال جان ہے۔ اور اس کے لیے بھی ایک بڑا زبردست نقطہ بتایا ہے کہ یہ تین کام بھی دکھلاوے کے نہ ہوں، اگر دکھلاوے کے ہوئے یہ بھی برباد ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو اللہ ان پہ اجر دے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا لا خیر، کوئی بھی خیر نہیں، کسی قسم کی خیر نہیں، فی کثیر، اکثر، من نجواہم، ان لوگوں کے مشوروں میں، ان لوگوں کی سرگوشیوں میں، ان لوگوں کی میٹنگ میں کوئی خیر نہیں، بلائی ہے ہی نہیں، وبال ہے۔ اللہ، ہاں، من وہ لوگ جو میٹنگ کرتے ہیں، من ہمارا، اور میٹنگ میں حکم کرتے ہیں بصدقۃ، کسی صدقے کا، غریبوں کے لیے اعانت وغیرہ کا۔ نمبر 2، او معروف، یا وہ میٹنگ اور مشورہ ہوتا ہے بلائی کے پھیلانے کا، بلائی کا۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان میں اصلاح کا، جوڑ پیدا کرنے کا، صلح کرانے کا مشورہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فائدے والی میٹنگ ہے، لیکن اس میں بھی ایک مرکزی نقطہ ہے، وَمَن یفعل، جو کرے گا، ذَلِکَ، یہ تینوں کام، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کرے گا، تو فسوف، پھر ان قریب، نوتیہ، ہم عطا کریں گے ہوئی اس بندے کو اجرن عظیما، بہت بڑا اجر۔ دو چار درسوں میں آپ کے سامنے ایک بات بڑی تفصیل سے آئی، اسی واقعہ کے ضمن میں بڑے اصول اور ضوابط قرآن نے بیان کیے تھے، اور تسلسل سے آپ سماعت کر رہے تھے کہ ایک منافق گروپ نے چوری کر دی، اور چوری کو چھپانے کے لیے مختلف میٹنگیں بھی کی ہیں۔
مختلف مشورے بھی کیے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے بھی سر جوڑ کر میٹنگیں کرتے رہے، حتیٰ کہ نیک اور صالح صحابہ کو بھی خاندان والوں کو انہوں نے میٹنگ میں شامل کر کے کہا اس چیز سے کیسے بچا جائے۔ تو مختلف میٹنگیں کرتے تھے کہ اپنے آپ کو سیف کر لیں، محفوظ کر لیں، اور یہ وبال کسی کے گلے ڈال دیتے ہیں۔ یہ مشورے ہوتے رہے، آپ سنتے تھے، حتیٰ کہ یہ مشورہ بھی ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد میں کیسے لیا جائے۔ اس کے لیے فلاں 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 بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو خاندان کے ہیں، ان کو لاؤ، اور پھر ان کو بتاؤ نہیں اندر کھیل کیا ہے۔ وہ بھی مخلص صحابہ تھے، آ گئے میٹنگ میں، ان کو شامل کیا، دیکھو جی ہم پکے صاف ہیں اور ہمیں ایسے تہمت لگائی جا رہی ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ میٹنگ یہ کی ہے، اپنے آپ کو بری کرنا، دوسروں کو مجرم بنانا۔ تو یہ میٹنگیں رات کو کئی دفعہ ہوئی ہیں، بلاہر میٹنگ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے، اور آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے مائل ہوئے تھے، فوراً اللہ نے وہی سے ساری صورتحال بتا دی کہ نبی ظالموں کا ساتھ نہ دینا، یہ مجرم ہے۔ اب اس قسم کی میٹنگیں ہوتی رہتی تھیں، قرآن نے ایک ضابطہ بتا دیا، اور ضابطے میں ایسے عموم کے الفاظ لائے ہیں۔ قرآن کا اسلوب ہوتا ہے، قرآن ایک جامع انداز بیان کرتا ہے، ایک جامع پروگرام دیتا ہے، قانون ایک عمومی قانون دیتا ہے، یہ شخصیات کے اوپر باتیں نہیں کرتا ہے، پھر عام بات کر کے چلا جاتا، اس میں کوئی بھی آ جائے، اپنا آئے بیگانہ آئے، اچھا آئے برا آئے، جو بھی ہو ضابطہ سب کے لیے ایک عمومی۔ اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے تنبیہ کر کے فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کے مشوروں میں، ان کی میٹنگوں میں، ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھی خیر نہیں ہے، اکثر میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے۔ قرآن نے زبردست بات کی، اور بات سچ ہے۔ دو بندے بھی آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نہ فضول، نہ دنیا کا فائدہ نہیں آخرت کا، چار بندے بیٹھ گئے وہ بھی فضول، اگر اور کچھ بھی نہیں، فضول باتیں، میٹنگ فضول، مشورہ فضول، سرگوشیاں فضول، میٹنگیں فضول ہیں، اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا ملعون الدنیا وما فیہا، یہ دنیا بھی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوئی والی چیز ہے، وما فیہا، دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ بھی، الا ما والاہ، وہ بات اس دنیا میں بہت اچھی ہے، اللہ کی رحمت والی ہے، لعنت والی نہیں ہے، جو اللہ سے جوڑتی ہو، وما لاہ، جو اللہ سے جوڑے، اصل اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ کے احکام بتائے، اللہ کی رضا کی باتیں ہوں، او ذکر اللہ الا ذکر اللہ وما والاہ، کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو بیٹھ کر، تو یہ بات فائدے والی ہے، یا ما والاہ، جو اللہ سے جوڑنے والی باتیں ہوں وہ فائدے کی ہیں، باقی کوئی نہیں ہے، بربادی ہے۔ اس لیے آدمی جہاں بیٹھے ذرا سوچ کر بیٹھے، میرا ٹائم کدھر جا رہا ہے، یہ میری گپ شپ، یہ میرے مشورے کدھر جا رہے ہیں، یہ کل وقت کا حساب دینا ہوگا، اور حساب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے، مسلمان کی خوبیوں سے ہر وہ بات کو ترک کر دے جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں ہے، چھوڑو بھائی اس بات کو، وقت ضائع کرنے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابو داؤد کو مرتب کیا ہے 4 لاکھ حدیثوں سے، ان کو 4 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اس میں سے سنن ابو داؤد مرتب کی ہے، اور چن کر پھر کہتا ہے اگر اس سنن ابو داؤد کے مقابلے میں 4 حدیثوں پہ عمل کرو سارے دین پہ عمل ہو جائے گا، ان میں سے ایک حدیث یہی ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ بندے کی اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ یہ لا یعنی اور بیکار باتوں سے دوری کا اختیار کر لے،
اور واقعتاً آج اس کے اوپر عمل ہو جائے نا، بے شمار گناہوں سے، لغویات سے، بکواس سے، وقت کے ضیاع سے ہم بچ جائیں گے۔ بات انہوں نے زبردست کی ہے، اسلام کا چوتھا حصہ ہے یہ حدیث، چوتھا حصہ، ربع اسلام کا ہے اس حدیث کو، باقی آگے اور حدیث ذکر کی ہے۔ تو یہاں بھی فرما دیا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی میٹنگوں میں، ان کے مشوروں میں، ان کے معاملات میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ الٹا وبال جان ہوتا ہے کہ الٹی سیدھی باتیں کر لیتے ہیں، غیبتیں کر لیتے ہیں، بہتان تراشی میٹنگوں میں کرتے ہیں، اور یہ منافقوں والی بہتان تراشی ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں پر کیسے تھوپیں، اپنے آپ کو سیف کریں، دوسروں کو کیسے رگڑا دیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے نشاندہی کی ضرورت نہیں، اوپر سے نیچے تک ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ میں اپنے آپ کو صاف کر دوں، دوسروں کو مجرم بناؤں، کیسے بناؤں؟ اس کے لیے کیا تانے بانے ملائے جائیں؟ ہمارا یہ مشورہ ہے۔ فرمایا اس میں خیر کہاں ہے؟ یہ تو منافقوں والا ترتیب ہوئی ہے، یہ میٹنگ تو منافقوں والی تھی۔ آگے اللہ نے فرمایا پھر ان میٹنگوں سے، ان مشوروں سے، ان سرگوشیوں سے بچو۔ میٹنگیں تو ہوتی رہتی ہیں، میاں بیوی کا بھی میٹنگ اور مشورہ ہوتا ہے، دو بھائیوں کی بھی میٹنگ ہوتی ہے، دو کاروباریوں کی بھی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے، پھر معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بھی رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ مشورے کیے جاتے ہیں، پھر معاشرے اور سوسائٹی سے نکل کر ایک بلدیہ کے اندر، شہری سوسائٹی، پوری شہر کے نظم کے لیے بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں، مملکت میں ہم بھی ہوتی ہیں، مملکت کو دوسرے مملکتوں کے اعتبار سے مشورے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان مشوروں میں خیر نہیں۔ خیر کس میں ہوگی؟ تین کاموں میں ہے۔ اگر یہ میٹنگیں نیچے سے لے کر، دو بندوں سے لے کر مملکت تک میٹنگ کی جائے، اگر اس میں یہ کام ہے تو یہ کامیاب ہے۔ الا من امر بصدقۃ، ایک کہ میٹنگ کے اندر یہ سوچا جائے کہ غریب طبقہ، محتاج طبقہ، بے کس طبقہ، ضعیف طبقہ، عورتیں، یتیم، بوڑھوں کے فائدہ کس چیز میں ہے، اور فائدہ اس چیز میں ہے کہ اس میں صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ صدقات میں پھر عام صدقات ہیں، زکوٰۃ سے لے کر نظر کے صدقات، واجبات صدقات، نافلہ صدقات، سارے اس میں جمع کر کے، تاکہ ان غریبوں کی مدد کر کے ان کو انسانی معاشرے کا ایک بہترین فرد بنایا جائے، ان کو ذلت اور رسوائی سے بچایا جائے، ان کی دہلیز کے اوپر ان تک جا کے چیز پہنچائی جائے، تاکہ وہ معاشرے کا باعزت فرد بن کر عورت اور مرد رہ سکیں، بیچارے خوار نہ ہو سکیں، سفید پوش اپنی سفید پوشی میں اپنا کام کر سکے، ذلیل نہ ہو سکے۔ اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ صدقات کیسے کیے جائیں اور آگے پہنچائی کیسے جائیں۔ یہ اگر مشورہ ہے، یہ نفع بخش مشورہ ہے، دوسروں کو نفع دینے کے لیے مشورہ ہو رہا ہے، فرمایا یہ مشورہ جائز ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ یہ میٹنگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور یہ میٹنگ اللہ معاف فرمائے بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں۔ نیچے سے لے کر اوپر تک بڑی بلند سطح تک میٹنگیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایڈ کہاں سے لی جائے اور ہڑپ کیسے کی جائے۔ ایسے نہیں ہے، ایڈ لیتے ہیں، آگے میٹنگ نہیں ہے کہ بھائی غریب تک کیسے پہنچے۔ کہتے ہیں غریب جائے کھڈے میں اپنا کام کریں گے، اس کو آگے پیچھے خرد برد کیسے کریں، اور اسی خرد برد کے چکر میں دنیا اس وقت اوپر نیچے ہے۔ اب اس کے لیے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، معاف فرمائے۔ اور اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، نیچے بھی ایسے ہی ہے، یہ نہیں اوپر سے نیچے تک۔ فرمایا اس کو، فرمایا یہ میٹنگ کرو کہ دنیا کو نفع کیسے دیا جائے، غریب کو صدقات کیسے پہنچائے جائیں، اس کی عزت نفس کو کیسے بحال رکھا جائے، اس کو معاشرے کا بہتر فرد کیسے بنایا جائے، اس کے لیے کرو۔ یہ میٹنگ اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ دو بندے بھی مل کر کہتے ہیں بھائی محلے کے اندر فلانا خاندان کے اندر فلانا غریب ہے، اس بیچارے کو محتاجی سے، ذلت سے، رسوائی سے بچا کر اس کی دہلیز کے اندر جا کر اس کو چیز خفیہ طریقے سے دے دی جائے، تاکہ وہ معاشرے کا بہترین فرد رہ سکے۔
یہ میٹنگ کرتے ہیں، فرمایا بہت اچھا، یہ فائدے والی ہے، اس کے اوپر فرمایا اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ مشورے اچھے ہیں، ایسے کرنا چاہیے، دو بندے بھی کریں، جماعت بھی کریں، سوسائٹی بھی کریں، ارباب اقتدار بھی کریں، اور بلدیہ کی سوسائٹی بھی کریں، اور مملکت کی سوسائٹیاں بھی کریں، یہ مشورہ ہو تو یہ ٹھیک ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں یہ میٹنگ کرتے تھے، اور پھر یہ طے ہوتا تھا کہ غریب کی لسٹ بنائے، وہ کیسے بنائی جائے تاکہ کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے، خفیہ لسٹ آئے، خفیہ طریقے سے مال ان تک پہنچے، یہ کام کو ہوتا تھا۔ ریاست مدینہ میں یہ تھا، اور ریاست مدینہ کے اندر پھر یہ لسٹ بھی موجود ہوتی تھی، کبھی کبھی لسٹ تو بیٹھ کر میٹنگ میں ہوتی تھی نا، میٹنگ میں بھی کمال کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے اچھا یہ فلانا فلانا بندہ تو لسٹ میں آ گیا، لسٹیں انہوں نے بنائی، میں ان سے بھی پہل کرتا ہوں، یہاں میرے ذہن میں آ گیا فلاں فلاں، میں پہل کر کے اپنا مال ان تک پہلے پہنچا دوں گا، کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ تو آپس سوسائٹی کے اعتبار سے ہوتا تھا، پھر خدمت کے اعتبار سے ہوتا تھا، اسی لیے یہ کام اکثر حضرات کر لیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب خود کہتے ہیں، ویسے اپنے آپ کو چھپاتے تھے لیکن ایک جگہ اس کو چھپانے کا دوسروں کو بتاتے بتاتے خود کھل گئے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہماری یہ میٹنگ ہوتی غریبوں کے لیے، تعاون ان کی دہلیز کے اندر پہنچے، لیکن کچھ غریب محتاج ایسے تھے، بوڑھے تھے، بوڑھی عورتیں تھیں، کچھ کی جہاد میں ٹانگیں کٹ گئیں، کسی کے بازو کٹے ہوئے تھے، تو بھائی ان کو مال کی ضرورت نہیں نا، اور خدمت کی بھی ضرورت ہے، پانی کون لا کر دے گا؟ پائپ لائنیں تو آج بچھی ہیں، تو پانی اس کو کون لا کر دے گا؟ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ میٹنگ میں وہ طے ہو جاتا تھا یہ کریں گے، ان کو مال پہنچانا ہے، لیکن اگلی بات سوچ لیتے تھے کہ ان کے پانی کا انتظام کون کرے۔ خفیہ طریقے سے ایک کہتا ہے یہ پانی میں بھروں گا، دوسرا کہتا دل میں کہتا ہے میں بھروں گا۔ عمر کہتا ہے میں بھرتا تھا، سحری کو تہجد پڑھتا تھا، پھر میں جا کر نماز، فرض نماز سے پہلے میں غریبوں کے گھر پانی بھر کر آ جاتا تھا، لیکن ایک دو گھر ایسے تھے وہاں میں پہنچتا، آگے پانی بھرا ہوتا تھا۔ میں کہتا ہوں آج پہلے پانی میں بھروں گا، پھر میں جاتا آگے پانی بھرا ہوتا۔ میں نے کہا یہ کوئی بندہ ہے مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، میں اس کا پتہ کرتا ہوں یہ ہے کون جو عمر سے بڑھ گیا۔ عمر کہتا ہے یہ بات کسی کی بتلا رہا تھا، کہتا ہے میں اگلے دن سورہ تہجد پڑھے ایک دم چلا گیا، پھر آگے پانی بھرا ہوا۔ ایک دن میں اس سے بھی پہلے چلا گیا، تو ایک بوڑھی اماں کے گھر سے ایک بندہ اپنے سر سے چادر ڈالی ہوئی اور کبڑا ہو کر نکل کر جا رہا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا اور کبڑا ہو کر ٹیڑھا ٹیڑھا جانے لگا، اپنے آپ کو چھپا رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا عرفت انک ابا بکر، میں تجھے پہچان گیا تو ابو بکر ہے۔ اور اس وقت عمر رو کر کہتا ہے عمر سے آگے کوئی نہیں بڑھا، ابو بکر بڑھ جاتا تھا، ہر مرحلے میں ابو بکر آگے رہ جاتا تھا۔ اس وقت پھر وہ چلا گیا، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اس نے نہیں پہچانا، ایسے سمجھا جائے، اپنے آپ کو چھپا کر جاتے جاتے میں نے پھر کہا خدا کا بندہ روک تو صحیح، میں نے پہچان لیا تو ابو بکر ہے، میں نے پہچان لیا تو ابو بکر ہے۔ جب میں نے شور کی اس وقت وہ رکا، پہلے وہ رکنا ہی نہیں چاہتا ہے کہ میں ابو بکر نہیں کوئی اور کو تو نے آواز دے دی ہے۔ بعد میں رکا، اس نے کہا عمر چپ کیا کر خدا کا بندہ، یہ معاملے مخفی ہوا کرتے ہیں، واہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، دکھلاوا۔ اسی لیے اگلی آیت کے مرکزی نقطہ بتایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر اللہ اجر دیتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی رضا، ہم جو کرتے ہیں اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے، وہ آپ جانتے ہیں معاشرے میں غریب کی مدد بھی کرنی ہوتی، پہلے ان کو لائنوں میں لگائے خوار کرو، پھر ان کی تصویریں نکالو، پھر ان کو دے دو اخبار میں کہ میں مال تقسیم کر رہا ہوں، میں یہ مدد کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اور جی پھر آگے بڑھ کر ہم نے شادیاں کرانی اور دلہن بیچاری کی تصویریں نکالو اور اخبار میں لگاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حیا کا جنازہ نکال دیا، اگلے کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، معاشرے کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑتے، وہ بے حس ہو کر بیچارہ ان کی امداد وصول کرتا ہے۔ ایسی نہیں ہے، کوئی عزت والا کیسے کرے گا یہ میری تصویر بناؤ میں ایڈ وصول کر رہا ہوں۔
اور پھر وہ کبھی کبھی شادیاں کی جاتی ہیں، جوڑے بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکیوں کی بھی تصویریں، لڑکوں کی تصویریں آ رہی ہیں. حد نہیں ختم ہو گئی ہے؟ کیسا ہوگا نظام؟ اللہ اکبر. یہ اسلام نہیں کہتا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہم اسلام سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. تو یہ خفیہ طریقے میں میٹنگ بھی تھی، صحابہ کی خدمت بھی کرتے تھے. اور دہلیز کے اندر نمبر 2 فرمایا، یہ میٹنگ کرتے ہو تو یہ کیا کرو، او معروفن، بلائی کو پھیلانے کے لیے میٹنگ کرو کہ یہ معاشرے میں بلائی کیسے پھیلے. معروف کا لفظ بڑا عام ہے. یہ بلائی کا، معروف کا اردو میں بلائی ہے، بلائی کو پھیلانا ہے، اس کے لیے میٹنگ کرو. اور اس بلائی میں سارا قرآن آ گیا، سارا عقائد آ گئے کہ یہ عقیدے کو پھیلا، سچا عقیدہ ایمان کیسے پھیلایا جائے، اخلاق کیسے پھیلائی جائیں، شریعت کیسے پھیلائی جائے، اور یہ بلائی لوگوں کو اخلاق کیسے سکھائی جائیں، یہ نیکی کے راستے لوگوں کو کیسے بتائے جائیں. یہ اس کے لیے میٹنگ کرو. یہ میٹنگ فرمائے نفع بخش ہے. لیکن ہمارا کام تینوں اعتبار. تیسری بات فرمایا کہ او اصلاح بین الناس، یا یہ میٹنگ کرے فلاں میاں بیوی لڑ گئے، ان کی صلح کیسے کرائیں، میرے 2 بھائی لڑ گئے، صلح کیسے کرائیں، خاندان میں 4 بندے لڑ گئے، ان کی صلح کیسے کرائیں. یہ میٹنگ کر سوچ. یا 2 پارٹیاں لڑ گئیں، ان کی صلح کیسے کرائیں، 2 مملکتیں لڑ گئیں، ان کی صلح کیسے کرائیں. یہ میٹنگ کراؤں. فرمایا یہ میٹنگ فائدے والی ہیں، اس کے علاوہ کوئی میٹنگ بھی فائدے والی نہیں، ببال جان ہے. کل وقت کا ضیاع ہوگا، اللہ پوچھے گا میں نے وقت دیا، بتاؤ کہاں صرف کیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کا سوال ہوگا، بچا یہ نعمتیں ہوئی تھی، کیا ہوا ہے، تو نے کدھر گنوایا، اتنا بڑا وقت ملا تھا تجھے. فرمایا یہ ہے، یہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرنی ہے، صلح کرانی ہے. اور صلح بڑی عظمت والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، یہ میں نے کہا معروف نیکی بلائی پھیلانے کے لیے میٹنگ کر، تو بلائی کے لفظ کے اندر یہ صدقہ بھی آ جاتا ہے، اصلاح بین الناس بھی آ جاتی ہے. معروف میں نے کہا ایک وسیع معنی ہے. قرآن اور حدیث کے ساری شریعت معروف ہے. معروف کی کو پھیلانا کیسے ہے، اس میں عقائد آ گئے، ایمانیات آ گیا، فرائض آ گئی، سنت کی تعلیم آ گئی، واجبات کی آ گئی، اخلاقیات آ گئے، اقتصادیات آ گئی، سماجیات آ گئی، سیاسیات آ جاتی ہیں، سارا نظام آتا ہے. لیکن ان 2 چیزوں کو قرآن نے الگ ذکر کیا. کیوں؟ معروف کے اندر 2 چیزیں بڑی مرکزی ہیں بلائی میں، دین میں. صدقہ جو لوگوں کو نفع پہنچایا جائے گا، اور اصلاح بین الناس لوگوں کو مضرت سے بچانا. اور یہ اسلام کے مرکزی 2 چیزیں ہیں. آج اس کے اوپر دین والے نہیں ہیں، دیندار طبقہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ، نقصان سے بچاؤ. اور ہم کیا کرتے رہتے ہیں، نقصان دینا ہے، فلاں کو ذلیل کیسے کرنا ہے، فلاں کو خراب کیسے کرنا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اسی لیے معروف کے اندر 2 چیزوں کو الگ ذکر کیا ہے. صدقہ میں جلب منفعت ہے، نفع پہنچانا تیز، اور اصلاح بین الناس میں دفع مضرت ہے. اور اسلام کے مرکزی 2 اصول ہیں کہ اپنی زندگی کا اصول بناؤ، یا لوگوں کو نفع دو یا لوگوں کو نقصان سے. ان 2 کاموں کو کرو، یہ مرکزی دین ہے. اگر یہ 2 شعبے ہم زندہ کر لیں، معاشرہ امن والا ہے. لوگوں کو نفع دینا شروع کرو، لوگ ماشاءاللہ کہیں گے اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد. اور نقصان سے بچاؤ، کہیں گے ماشاءاللہ امن کا دین ہے. اور ہم نے کام الٹا شروع کر دیا، نفع دینا نہیں ہے، نقصان پہنچانا ہے. لوگ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، مسلمانوں سے توبہ. مسلمانوں نے تباہی مچا دی ہے اپنے کردار میں. کہ اسلام نے ان 2 باتوں کا ذکر کیا، وگرنہ یہ معروف کی عادت دونوں آتی ہیں، لیکن ان کو الگ ذکر کیا قرآن نے کہ ان کاموں پہ غور کرو. اور فرمایا یہ میٹنگ کرو، یہ اچھی ہیں. اس کے علاوہ میٹنگ فرمایا بربادی کا نام ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح بین الناس کا ذکر کیا ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلک علی امر، میں تمہیں ایسے معاملے کی رہنمائی کروں جو خیر من صلاۃ صدقۃ و صیام، جو روزوں سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، اور روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل ہے، صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے. فرمایا صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، بتاؤ کیا چیز ہے وہ افضل. فرمایا وہ 2 لڑنے والوں کی صلح کرا دینا.
اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خاندان میں لڑاؤ بڑاؤ، چغلخوریاں کرو، لڑیں، تہمتیں لگاؤ، لڑائی ہو، ہم لڑائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں اور بھی حالات ہوتے ہیں۔ اوپر ٹھیکیدار بھی ایسے ہی ملے ہوتے ہیں ہمیں۔ ٹھیکیدار سے دو طرفے کے ٹھیکیدار ہیں، جو دنیاوی وڈیرے ہیں وہ بھی ایسے ہیں، لڑنے بڑنے کہتے ہیں لڑاؤ بڑاؤ تاکہ کام چلے۔ خدا کا بندہ نہیں ہے، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر امریکہ بھی کہتا ہے لڑو تاکہ میری سطوت برقرار رہے، میرے چمچے بنو، کبھی ایک کو تھپکی دوں گا کبھی دوسرے کو۔ لڑاؤ اور حکومت کرو انگریز کا قانون تھا، ارسطو نے یہ قانون دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور آج تک وہی قانون ہے۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ تقسیم کرو، مارو ایک دوسرے کو، اور حکومت کرو، دباؤ ان کو۔ وہی اوپر سے نیچے تک، نیچے سے نیچے تک بھی ہے۔ معاشرے میں یہ طریقہ بن چکا، لڑاؤ آپس میں ان کو اور مزے کرو، تماشا دیکھو۔ آج ہمارا حال یہی ہے، پارٹیوں کو لڑایا جاتا ہے، پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے، اور کیا نظام ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اصلاح بین الناس نہیں ہے، اور حالانکہ یہ ایک مرکزی چیز ہے، روزے سے افضل، نماز سے افضل، صدقے سے بھی افضل فرمایا اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر لڑانے والی بات کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا کہ یہ لوگوں کو لڑانا، فساد بین الناس، لوگوں میں فساد برپا کرنا، لڑانا بڑانا خاندانوں میں اور ادھر ادھر کے لوگوں میں، فرمایا ہی الحالقہ، یہ مونڈنے والا ہے یہ فساد۔ پھر ساتھ فرمایا لا اقول ہی الحالقۃ الراس، یہ سر نہیں مونڈتی ہے، وہی الحالقۃ الدین، یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے۔ اور آج اس کام کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں۔ نچلے معاشرے سے لے کر اوپر تک ہمارا نظام یہی ہے، اور لوگوں میں لڑائی بڑائی، لڑائی بڑائی، بہت سارے لوگوں کا کام ہی یہی ہے، عورتوں کا کام ہی یہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے لڑا بڑا دو۔ مردوں نے بھی کہا، ہم بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں، وہ بھی اس کام میں لگ گئے ہیں۔ اصلاح بین الناس کرو، جتنا ہو سکے صلح۔ اللہ اکبر، صلح کے لیے نبی نے فرمایا دو بندے دور دور ہیں، ان کی صلح کے لیے اپنی طرف سے بات کر، انہوں نے نہیں کی ہے لیکن اپنی طرف سے بات کر کے ان کو قریب کر۔ اپنی طرف سے بات کرے گا تو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ، اور کہے او بھائی فلانا آدمی تو آپ کے بارے میں بات کرتا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس میں آتا ہوں، آپ اس کی غیبتیں، آپ کے اس پر بہتان، آپ اس کے اوپر یہ کرتے ہیں، وہ تو بولتا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ بولتا وہ بھی تھا، لیکن یہ کہتا وہ بولتا نہیں، جھوٹ بولا۔ نبی نے فرمایا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ صلح کرانے کے لیے یہ ایک کام جملہ بولے گا، اس کا پارا نیچے کرنے کے لیے، یہ جھوٹ نہیں، یہ جائز ہے۔ اور پھر اس کو جا کر کہتا فلانا آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا، اور آپ ایسے فضول لگے ہوئے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے ان کو قریب کر کے صلح کرا دی ہے۔ فرمایا یہ صلح کرانے والے کو اتنا بڑا ثواب ملے گا، صدقے سے بھی زیادہ ثواب، روزوں سے بھی زیادہ ثواب۔ یہ اصلاح بین الناس۔ فرمائے میٹنگ کرتے تو اس حوالے سے کرو، اس کے علاوہ میٹنگ ببال جان ہے، اور ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں پیسہ ہڑپ کیسے کریں، صدقہ نہ دیں، صدقے کو کھائیں کیسے، اور یہ ایڈ آئی ہوئی ہے، اس کو ہڑپ کہاں کہاں لگایا جائے، کس کس کو تقسیم کیا جائے، اور کون کون اس میں اپنا حصہ لے اور ہمارے معاون بنے۔ اور پھر آگے بھی معروف کی تو بات ہی نہیں ہے، معروف کے لیے تو صلح میٹنگ ہوتی ہی نہیں ہمارے نظام حکومت میں۔ ہمارے نظام حکومت میں ہوتی ہے بے حیائی کیسے پھیلے، یہ کھیل کیسے ہو، یہ فلانا کھیل کیسے ہو، فلانا کھیل کیسے ہو، لوگوں کو کھیل پہ کیسے لگائیں، بے حیائی پہ کیسے لگائیں، لوگوں کو پارک میں کیسے لے جائیں، اجتماعی پارک کیسے رکھیں، اور یہ بے حیائی ہماری میٹنگ اس کے لیے، معروف کے لیے نہیں ہے، اصلاح بین الناس کے نہیں ہے، لڑائی کے لیے ہے، اوپر سے لے کر نیچے۔ ارباب اقتدار کا بھی یہی حال ہے۔ آخر میں اللہ نے مرکزی بات کی ہے کہ تم صدقے کی میٹنگ کرو، یا بلائی کے لیے کرو، لا کسی لوگوں کی صلح کے لیے کرو، لیکن ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، صرف
فرمایا یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اس کو اجر عظیم ملے گا، دکھلاوے کے لیے تو اجر عظیم نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ قرآن کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے لیے نفع بخش بنا، یا اللہ نفع دینے والا بنا، یا اللہ نفع دینے والا بنا، اور یا اللہ مضرتوں سے بچنے والا بچانے والا بنا دے۔ یا اللہ جو اسلام کا تقاضا ہے وہ پورا کرنے کی ہمیں بھی دیگر مسلمانوں کو توفیق نصیب فرما، جہاں کمیاں ہیں ان کمیوں کو ازالہ فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں خیر کی اور نفع بخش معاملات کو سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرما، وبال جان بننے والے کاموں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے تقاضوں کے مطابق زندگی نصیب فرما، اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل مسلمانوں کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، دیگر علاقوں کے اندر مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما، مسلمان کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما۔ مسلمان کے خلاف جتنی طاقتیں نبرد آزما ہیں یا اللہ ان طاقتوں کو زیرو فرما دیں، یا اللہ ان طاقتوں کو ناکام فرما دیں، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، مسلمانوں کو اسلام والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، اس قرآن والے اخلاق و کردار اپنانے کی توفیق نصیب فرما، مسلمانوں کو دوسروں کے لیے مشعل راہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نفرت کا ذریعہ بننے والے اعمال ہمیں نصیب نہ کرنا، یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بننے والے اعمال سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں تک تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ۔